عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ تصور کریں گے کہ کوئی ایسی نشے والی چیز ہے جو ہیروئن کی طرح نشہ آور ہے اور ممکنہ طور پر آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے، اور صرف تباہ ہی نہیں کر سکتی بلکہ یہ ڈرگ مکمل طور پر مفت ہے بلکہ وسیع پیمانے پر دستیاب بھی ہے، اور آپ ایک بٹن کے کلک پر اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں اس نشے کے لیے کوئی ضابطے ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ نشہ مارکیٹ میں سیلاب لا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں یہ نشہ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے اور لوگوں کے چہرے اور لوگوں کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ نشہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ فحش ویڈیوز ہیں۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جو پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ سائنسدان اب ان اہم مسائل کو تسلیم کر رہے ہیں جو ان فلموں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ لوگ کس طرح ان فلموں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اتنی شدید اور خطرناک ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریاست ایسی بھی ہے جس نے ان فلموں کو صحت کی بربادی کا خطرہ قرار دیا ہے، اور بیان یہ دیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ان فلموں کی لت کی وجہ سے ہے۔ 2013 کی ایک تحقیق نے یہاں تک کہا کہ یہ فلمیں دماغ میں نشے کے وہی راستے پیدا کرتی ہیں جو ہیروئن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے مذہبی عقائد کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں ماہرین سماجیات سیموئل پیری اور جارج ہیورڈ نے یہ راز جانے ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون سینگ از ناٹ بلیونگ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان فلموں کو دیکھنے والوں پر سیکولرائزنگ اثر ڈالتی ہے۔ ان فلموں کو دیکھنے میں جب اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس اضافے کی وجہ سے خدا کے قریب ہونے والے احساس میں کمی آ جاتی ہے، نمازوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی انسان نماز سے ہی دور ہو جاتا ہے، دین کی خدمت کرنے والے کاموں میں حصہ لینے کی ہماری خواہش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، زندگی میں مذہب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور سب سے خطرناک اور ڈراؤنی بات یہ ہے کہ اگر ان فلموں کے دیکھنے میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ اضافہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں شکوک و شبہات میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی آپ ملحدوں والی سوچ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب کچھ صرف اس مواد کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بری عادت مرد یا عورت پر مختلف اثر نہیں ڈالتی، یعنی عورت اور مرد دونوں پر اس کے اثرات یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں پر اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو وہ یہی بری عادت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اگر اس کا ایمان نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہ فلمیں ڈائریکٹلی ہمارے ایمان پر اثر ڈالتی ہیں۔ آپ خود سوچیں یہ کتنی خطرناک بات ہے جو تحقیق ظاہر کر رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے بھی یہی ہتھیار سرعام مسلمانوں پر ایک بار آزمایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے کہ یہ چیزیں یعنی صرف بے حیائی کی تصاویر اور فحش ویڈیوز کسی کے اسلام میں شک پیدا کر سکتی ہے۔ 2002 میں جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کر رہا تھا، خاص طور پر مغربی کنارے پر، تو اس نے فلسطینی ٹی وی اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطینی ٹی وی اسٹیشنوں پر فحاشی نشر کی۔ اب ذرا خود سوچئے اسرائیل نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فلسطینیوں کی حیات، شرافت اور ایمان چھیننے کا ہتھیار ہے، اور یہ فلسطینیوں کی روحانی اور نفسیاتی سطح بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن کتنی شرمندگی اور بے غیرتی کی علامت ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ باتیں ہزاروں سال پہلے بتائیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پہلے سے حکم ہے کہ مسلمانوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ ہمیں نظریں نیچی رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا دروازہ ہے، اور ہمیں حکم ہے، اور اگر تم اپنی آنکھوں کو گندگی سے دوچار کرو گے تو جو کچھ تم دیکھتے اور سنتے ہو اس سے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، اور یہ تمہارے دل کو میلا کر دے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیب دار نظر شیطان کے زہریلے تیر کی طرح ہے، لہٰذا زہر والا تیر خاص طور پر خطرناک ہے، کیونکہ اس تیر کو نکالنے کے بعد بھی
زہر آپ کے جسم میں موجود ہوتا ہے اور یہ زہر اب بھی آپ کو متاثر کر رہا ہے اور آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے اور آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بالکل فحاشی کی لت کے مترادف ہے، کیونکہ جب آپ اسے نہ بھی دیکھ رہے ہوں تب بھی اس کا اثر آپ پر پڑ سکتا ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں۔ یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خبردار کر رہے ہیں۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور فحاشی کے عادی ہونے سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔